السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزاداران مظلوم کربلا، گزشتہ 9 مجلسوں سے ہم نے ایک بحث کا آغاز کیا تھا کہ جس بحث کا عنوان ہم نے وجود انسان کو رکھا تھا کہ خداوند عالم نے اس انسان کو ایک خاص میزان پہ پیدا کیا کہ وہ میزان خود فطرت الہی تھا، اور بیان کیا کہ یہ فطرت ایسی فطرت ہے کہ جہاں پر جبر اور اختیار آپس میں ٹکرا جاتے ہیں۔ پھر ہم نے انسان کی خلقت کے نشیب و فراز کو بھی دیکھے، اور وہ انسان جو نجس قطرے سے پیدا ہوتا ہے اس کی خلقت بھی دیکھی، اور وہ انسان جس کو خدا نے مٹی سے خلق کیا اسے بھی دیکھا۔ اور پھر ہم نے ایسے انسانوں کی بھی بات کی جو ان تمام چیزوں سے مابرا تھے۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ انسان جب اپنی ذات میں ترقی کرتا ہے تو خدا اسے پہلا مقام عطا کرتا ہے جسے مقام عبودیت کہتے ہیں۔ اس مقام عبودیت کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ جب عبودیت اپنے معراج کو پہنچتی ہے تو خداوند عالم ولایت عامہ سے نوازتا ہے۔ یہی ولایت عامہ جب اپنی معراج کو پہنچتی ہے تو خداوند عالم ولایت خاصہ عطا کرتا ہے کہ جس میں نبوت، رسالت اور امامت ہے۔ یہی نبوت کے کمالات جب معراج کو پہنچے تو خداوند عالم نے اسی انسان کو رسول بنایا، اور جب یہی رسالت کے کمالات اپنی منزل معراج کو پہنچے تو خدا نے اسی انسان کے اندر صلاحیت امامت کو رکھا، اور امامت وہ مقام ہے کہ جس کے اوپر مخلوق کے لیے اور کوئی مقام نہیں۔ یہ آخری مقام ہے انسان کے لیے۔ چونکہ آج وہ شب ہے کہ ہم جس کا سال بھر انتظار کرتے ہیں، کہ ہماری سانسیں اس شب پر ٹکی، شب عاشور۔ حالانکہ فضائل کے فراز کو بیان کرنے کی شب نہیں ہے، مگر پھر بھی ہیومن سائیکالوجی ہے کہ جب تک انسان کسی کے مقام کو نہ سمجھے تب تک اس دل سے گریہ نہیں ہو پاتا۔ تو چند ایک مختصر فراز حسب وعدہ مقام سید الشہداء کے عنوان سے میں بیان کر کے ربط مسائل کی طرف آ جاؤں۔ یہ انسان ہے کہ جس کو خداوند عالم نے بہترین نعمتوں سے نوازا۔ ان انسانوں میں خدا نے اپنے عبد کو خاص کیا، عبدوں میں نبیوں کو خاص کیا، نبیوں میں مرسلین کو خاص کیا، مرسلین میں اماموں کو خاص کیا، اور ان اماموں میں خداوند عالم نے سید الشہداء کو خاص کیا۔ ایک حدیث ہے، حدیث قدسی، جسے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نے جناب فاطمہ الزہرا کے پاس دیکھا تھا۔ یہ وہ حدیث لوح ہے کہ جو ایک سبز رنگ کی تختی پر جناب جبرائیل امین لے کر آئے تھے رسول اللہ کی خدمت میں، اور یہ تختی بحیثیت میراث جناب سیدہ تک آئیں، اور اسی میراث کو جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نے شرف پایا کہ اس تختی کو دیکھے اور اس کی زیارت کرے۔ اس تختی میں خداوند عالم نے لوح محفوظ کی کہ وہ راز کو نازل کیا کہ جس میں خداوند عالم نے 14 معصومین کے نام کے ساتھ ان کی اوصاف اور ان کی خصلتوں کو بیان کیا، جس میں خداوند عالم نے اس بات کو بیان کیا کہ رسول کے بعد علی امام برحق ہوں گے، ان کے بعد ان کے دونوں بیٹے حسن و حسین ہماری طرف سے مومنین پر حجت ہوں گے۔ اسی طریقے سے
12 اماموں کا ذکر کیا، ان معصومین کے مابین امام خداوند عالم نے امام حسین کے لیے کچھ خاص جملے اس حدیث لوح میں بیان کیے۔ ان معصوم میں امام حسین کے لیے خاص جملہ خدا نے بیان کیا، کیا؟ وَأَكْرِمْنَاهُ بِالشَّهَادَةِ، کہ ہم نے حسین کو شہادت سے عزت بخشی۔ اور کسی امام کے لیے خداوند عالم نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا کہ ہم نے حسین کو شہادت سے عزت بخشی۔ اس کے بعد کہا وَهُوَ خَازِنُ عِلْمِ اللَّهِ وَهُوَ خَازِنُ وَحْيِ اللَّهِ، کہ اور ہم نے حسین کو اپنی وحی کا اور اپنے علم کا خازن بنایا، یعنی حسین کو خداوند عالم نے اپنے علم و حکمت اور اپنی وحی کا کیا بنایا؟ خازن، یعنی آدم سے لے کر خاتم تک جتنے بھی راز ہم اس دنیا میں بھیجیں گے اور جسے نہیں بھیجیں گے، وہ تمام راز جو ہمارے پاس مخفی ہے اس کی ایک ہی چابی ہے، وہ چابی کا نام ہے حسین ابن علی۔ وَهُوَ خَازِنُ وَحْيِ اللَّهِ، کہ ہمارے راز کی چابی کا نام ہے حسین ابن علی۔ علامہ طباطبائی ارشاد فرماتے ہیں کہ خداوند عالم سے نزدیک ہونے کا سب سے بہترین طریقہ ہے ذات سید الشہداء۔ کہتے ہیں ذات سید الشہداء وہ سواری ہے، یا عزائے سید الشہداء وہ سواری ہے کہ جس کی رفتار تمام چیزوں میں سب سے زیادہ ہے۔ اور وہ کہتے ہیں خداوند عالم کی رحمت کا باب صرف 2 جگہ کھلتا ہے، تیسرا کوئی مقام نہیں ہے جہاں پر خداوند عالم اپنے رحمت کے باب کو کھول دے کسی بندے کے لیے، یا فرش عزا، یا فرش عزا، یا حرم مطہر سید الشہداء۔ یہ 2 مقام ہے کہ جہاں پر خدا چاہے تو قیامت تک کی ساری حقیقتوں کو انسان پر کھول سکتا ہے، صرف بالطفیل سید الشہداء۔ تو خداوند عالم نے حسین کو اپنے علم اور وحی کا خازن بنایا کہ اب حسین کے علاوہ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے ہم تک پہنچنے کے لیے۔ دوسرا، ہم نے آدم سے لے کر خاتم تک حسین کو فقط یہ فضیلت بخشی کہ ان کو شہادت کے ذریعے سے ایک ایسی عزت بخشی کہ اب قیامت تک اس عزت کا کوئی حامل نہیں ہو سکتا۔ آئیے امام حسین کے بچپن کو دیکھیے، امام حسین کس مقام پر فائز ہے۔ ایک 5 یا 6 سال کا بچہ، اس کی عقل کہاں ہوتی ہے؟ یا وہ کھیلتا ہے، یا وہ کودتا ہے، یا وہ مستیاں کرتا ہے، یہ اس کی شان ہے، خدا نے اس کی فطرت میں یہی ڈالا ہے۔ ایک حدیث ملتی ہے جسے میں آخری میں ذکر کرنے والا تھا لیکن پہلے ذکر کر رہا ہوں، وہ ہے حدیث مفاخرہ بین امیر المؤمنین و امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ امام حسین کی فطانت دیکھنا، امام حسین کی حکمت دیکھنا، یہ جملے امام حسین کے۔ ایک مرتبہ رسول خدا مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، چونکہ اہل بیت کا گھر مسجد نبوی سے لگا ہوا تھا اور حکم خدا آ چکا تھا، اے رسول سب کے دروازوں کو بند کر دو سوائے علی کے دروازے کے۔ تو سب کے دروازے بند تھے، صرف امیر المومنین کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلا تھا۔ جب امام حسین اور امام حسن چاہتے تھے مسجد نبوی میں داخل ہونا، داخل ہو جاتے تھے، انہیں کسی پروٹوکول کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ رسول، یہ محمد مصطفیٰ کے بچے نہیں ہیں، یہ شرع مقدس کے بچے ہیں، یہ شریعت کے بیٹے ہیں، یہ اللہ کے خون ہیں، یہ اہل اللہ ہیں، انہیں کسی پروٹوکول کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ جب چاہیں گے مسجد نبوی میں داخل ہو جائیں گے، کیونکہ سب ان کا ہے، شریعت ان کی، قرآن ان کا، اسلام ان کا، آدم ان کے، نوح ان کے، موسیٰ ان کے، عیسیٰ ان کے، یہاں تک کہ خاتم المرسلین ان کے، سب ان کا، خدا نے سب ان کے صدقے میں خلق کیا۔ امام حسین آئے
اور رسول اللہ کی آغوش میں جا کر بیٹھ گئے۔ اب اتنے میں امام علی بھی مسجد نبوی میں تشریف لے آئے۔ رسول اللہ امام حسین کو حسب معمول اس سے زیادہ پیار کر رہے تھے۔ اچھا یہ کمال کی بات دیکھیں، شاید آپ نے کہیں سنی ہو یا نہ سنی ہو، میں نہیں جانتا، لیکن میں نے پڑھی اس چیز کو، مجھے بڑا تعجب ہوا۔ جب تک رسول خدا حیات میں تھے اس ظاہری دنیا میں، تب تک امام حسن اور امام حسین نے امیر المؤمنین کو بابا نہیں کہا۔ امام حسن امیر المؤمنین کو کہتے تھے یا ابا الحسین، اور امام حسین امیر المؤمنین کو کہتے تھے یا ابا الحسن، اور بابا یا ابی کے لفظ سے صرف رسول اللہ کو پکارتے تھے، کیونکہ رسول نے کہا تھا اے علی یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں۔ تو رسول کا بیٹا رسول کی گود میں بیٹھا ہے اور رسول کے جانشین مسجد نبوی میں تشریف لے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں حسین امام رسول اللہ اپنے بیٹے کو پیار کر رہے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ آپ حسین کو بہت چاہتے ہیں۔ رسول کہتے ہیں کہ کیوں نہ چاہوں حسین کو، یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں، اس کی تفسیر کا بھی وقت نہیں ہے۔ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، یہ میرا حصہ ہے۔ پھر میں یہاں یاد دلا دوں محمد مصطفیٰ کا حصہ نہیں، اس جسم مطہر کا حصہ نہیں، حسین رسالت کا حصہ ہے۔ جب حسین کو رسالت سے جدا کر دو گے تو رسالت میں کچھ باقی نہیں رہے گا۔ حسین محمد مصطفیٰ کہتے ہیں حسین میرا حصہ ہے، میں اسے کیوں نہ پیار کروں۔ ایک مرتبہ امیر المؤمنین کہتے ہیں یا رسول اللہ ذرا یہ تو بتائیے ہم دونوں میں سے محبوب تر آپ کے لیے کون ہے؟ اب امام حسین کا جواب سنیے، یا ابا الحسن، وہ جو اپنے شرف میں زیادہ باشرف ہے وہ رسول کے نزدیک زیادہ محبوب ہے۔ امام حسین مسکرا کر کہتے ہیں حسین اپنے بابا پر مفاخرہ کر رہے ہو، فخر کر رہے ہو۔ کہا بابا اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو بسم اللہ۔ اسے کہتے ہیں حدیث مفاخرہ۔ یہ عرب کا ایک دستور ہوتا تھا کہ جب کوئی دو عظیم شخصیتیں آپس میں ملتی تھی تو اپنا تعارف کرواتی تھی۔ ایسے ہی ایک حدیث مفاخرہ ملتا ہے بین امام علی اور جناب فاطمہ الزہرا۔ اس 4 یا 5 سال میں امام حسین کی ذہانت کے عالم کو دیکھنا، حسین کون ہے۔ اب حدیث مفاخرہ شروع ہوتا ہے، رسول اللہ داوری کے لیے درمیان میں بیٹھے ہیں۔ اب امیر المؤمنین نے اپنی فضیلتوں کو بیان کرنا شروع کیا۔ انا امیر المؤمنین، انا لسان المتقین، انا اول العابدین، انا ازہد الزاہدین، انا زوج حبیبۃ قلب رسول اللہ، انا افضل من آدم، انا افضل من نوح، انا افضل من موسیٰ، انا افضل من عیسیٰ، انا نفس رسول اللہ، انا نفس خاتم المرسلین۔ یہاں تک کہ امیر المؤمنین نے امام حسین کے سامنے اپنی 70 فضیلتوں کو بیان کر دیا۔ جب اپنی 70 فضیلتوں کو امام حسین کے سامنے بیان کر دیا تو اب رسول اللہ کہتے ہیں حسین سنا تمہارے بابا علی نے کیا کہا، ابو الحسن نے کیا کہا۔ یہ علی کے ایک دہم فضیلت کے برابر بھی نہیں ہے، اگر ان کو بھی شمار کیا جائے تو علی اس سے بھی افضل ہے۔ اب جب یہ مفاخرہ چل رہا ہے اس کے بعد رسول اللہ کہتے ہیں حسین اب رک جاؤ، اب خداوند عالم نے 70,000 ملائکہ کو علی کے حمایت میں بھیجا ہے۔ اب حسین خاموش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا امیر المؤمنین، جو آپ نے کہا انت فیہ صادق امین، کہ آپ نے جو اپنے بارے میں اپنی توصیف بیان کی آپ اس میں سچے ہیں اور امین ہیں، لیکن اے امیر المؤمنین انا حسین ابن علی، انا ابن فاطمہ الزہرا، جدی رسول اللہ۔ کہا اے بابا علی ابی افضل من ابیک،
عند الناس وعند الناس وعند الخلائق اجمعین یا امیر المؤمنین جدی افضل من جدک عند اللہ وعند الناس اجمعین وأمی فاطمۃ الزہراء افضل من امک عند اللہ وعند الناس اجمعین وأخی حسن بن علی وهو افضل من اخیک عند اللہ وعند الناس اجمعین۔ امام حسین اپنے بابا کے طرف کہتے ہیں یا علی، آپ نے اپنی جتنی فضیلتوں کو بیان کیا میں کہتا ہوں آپ اس میں سچے ہیں، صادق ہیں، امین ہیں، ہر تعریف آپ کے لیے ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن یا ابوالحسن میں حسین ابن علی ہوں، میرے بابا آپ کے بابا سے بہتر، میرے جد آپ کے جد سے بہتر، میری ماں آپ کی والدہ سے بہتر، میرا بھائی آپ کے بھائی سے بہتر۔ اب اے بابا علی یہ میرا مقام شرف ہے، اور اے بابا میں اس پر فخر کرتا ہوں کہ آپ میرے بابا ہیں، اس فخر سے زیادہ کہ آپ کے جو بابا ہیں۔ یعنی علی اپنے بابا پہ جتنا فخر کرے اس سے زیادہ حسین اپنے بابا پہ فخر کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حسین کے بابا کا نام علی ہے اور علی کے بابا کا نام ابو طالب ہے۔ حسین کی فطانت دیکھی، امام حسین کی ذہانت دیکھی، امام نے اپنا شرف بتایا اور ایسا بتایا کہ اے بابا، اے امیر المؤمنین، مجھے جو کچھ میسر آیا ہے آپ کے تو فیل آیا ہے، میں آپ کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، میں محمد مصطفیٰ خاتم المرسلین کا بیٹا ہوں، میں حسن جیسے حسن والے کا بھائی ہوں کہ میرے بھائی جیسا دنیا میں کوئی بھائی نہیں، میرے نانا جیسا دنیا میں کوئی نانا نہیں، میرے باپ جیسا دنیا میں کوئی باپ نہیں، اور میری ماں جیسا دنیا میں کوئی ماں نہیں۔ صلوات پڑھے محمد وآل یہ حسین ابن علی۔ حسین یہ تو ہمارے پاس ہے نا کہ حسین ایسے حسین ویسے۔ ابھی اپنے یہاں سے ایک روایت میں سناتا ہوں، پھر اہل سنت کی ایک روایت آپ کو سناؤں۔ رسول ممبر مدینہ پر، مسجد مدینہ پر تشریف فرما تھے، وہی حسب معمول امام حسین جو ہیں مالک و مختار کے بیٹے ہیں، پردہ ہٹاتے ہیں، مختاروں کی طرح صحابیوں کی صفوں کو چیر کر بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اب جب ان کے ننھے ننھے قدم آگے بڑھتے ہیں تو رسول در حال بیان ہیں، در حال خطبہ ہیں۔ ایک مرتبہ حسین کو دیکھا، رسول مسکرائے اپنے ممبر سے اتر جاتے، ممبر پر اترے، حسین کو آغوش میں لیا اور ممبر پر لے کر آ گئے۔ تعجب کی بات ہے، یا رسول اللہ یہ ممبر سرکاری ہے، بچوں کے لیے نہیں ہے۔ اگر یہاں کوئی عالم دین مجلس پڑھ رہا ہو اور اس کا بچہ چاہے کہ ممبر پر آ جائے تو اسے حق نہیں ہے کہ اپنے ساتھ ممبر پہ بٹھا لے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ شرعی مقام ہے، یہ سرکاری مقام ہے، یہاں کوئی بھی نہیں بیٹھے گا، آپ اپنی آل اولاد کو ممبر پر نہیں بٹھا سکتے۔ لیکن یا رسول اللہ حسین کو کیوں بٹھایا؟ بھائی یہ مقام شرعی ہے، حسین آپ کا بیٹا ہے، اگر محبت ہے تو گھر جا کر کیجئے۔ شرعی مقام پر، اس مقام پر محبت دکھا کر کیا بتانا چاہ رہے ہیں یا رسول اللہ؟ عجب نہیں رسول اللہ جواب دے، یہ مقام شرعی ہے، میں بھی شرعی ہوں، یہ انہیں نہ بتایا جائے کیا شرعی ہے اور کیا غیر شرعی۔ اگر حسین کو رسول اللہ منبر پر لے کر آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین عین شریعت ہے۔ اگر حسین عین شریعت نہیں ہوتے تو خاتم المرسلین حسین کو اٹھا کر منبر پہ نہ بٹھاتے۔ اب حسین کو شرع مقدس سے کمپیر نہیں کرنا، حسین عین شریعت ہے، جو حسین کہتے ہیں وہی شریعت ہے۔ اس کی ایک بہترین مثال میں آپ کو اہل سنت سے بیان کرتا ہوں۔ اہل سنت میں یہ روایت موجود ہے کہ یہ جو جمعے کا خطبہ ہے اس میں دو خطبے ہیں، ایک خطبہ دینے کے بعد بیٹھا جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، پھر اٹھا جاتا ہے۔ یہ جو ایک کچھ دیر کے لیے بیٹھا جاتا ہے کیوں ہے؟ اہل سنت کی روایت ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ
جمعے کا خطبہ دے رہے تھے مسجد نبوی میں، امام حسین داخل ہوئے مسجد نبوی میں. جب داخل ہوتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد، کیونکہ امام حسین کا سن بہت کم ہے، امام کے پیر ڈگمگائے. جب امام حسین کے پیر ڈگمگائے تو رسول اللہ ایک مرتبہ پریشان ہو جاتے ہیں. امام حسین نے اپنے قدموں کو سنبھالا اور آگے بڑھے. پھر امام حسین کے قدم ڈگمگائے. اب رسول اللہ نے خطبے کو چھوڑ کر ایک مرتبہ امام حسین کی طرف دیکھا اور دیکھ رہے تھے کہ امام حسین گرنے والے ہیں. جیسے ہی امام حسین زمین پر گرنے والے تھے، رسول اللہ جو ممبر پر کھڑے تھے وہ ممبر پر بیٹھ گئے. اہل سنت کی روایت ہے چونکہ قدم حسین بچپن میں لڑکھڑا گئے اور حسین زمین پر آئے تو رسول اللہ نے خطبے کو وہاں پر روکا اور خود ممبر پر بیٹھ گئے. جب آدمی پریشان ہوتا ہے تو ایک جگہ بیٹھ جاتا ہے، اگر کھڑا ہو تو بیٹھ جاتا ہے. تو رسول حسین کے گرنے پر اتنے پریشان ہو گئے کہ رسول ممبر پر بیٹھ گئے. اہل سنت کی روایت ہے، اہل سنت کے علماء کہتے ہیں مقام امام حسین کو سمجھو صرف حسین کا بچپن میں ڈگمگا جانا جمعے کے خطبے کا رکن بن جاتا ہے. صرف حسین کے ڈگمگانے کی وجہ سے رسول نے اس ایک رکن کو بڑھا دیا کہ اب خطبہ جو ہوگا اس میں ایک خطبہ ہوگا، اس کے بعد رسول بیٹھیں گے، یا جو بھی اب جمعے کا خطبہ دے گا وہ بیٹھے گا. اہل سنت کی روایت، ہمارے پاس ایسی روایت نہیں. مقام سید الشہداء کیونکہ اور وقت نہیں ہے اللہ میں، اور فراز جو ہے واقع نبی اصل فراز باقی، لیکن چونکہ بہت غم کی شب ہے، آج وہ عظیم غم کی شب ہے کہ تاریخ کہتی ہے کہ جب لشکر آج کی شب تک کربلا میں شام اور کوفہ سے امام حسین کے خلاف لشکر آتے رہے. روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ اسی شب میں امام حسین اپنے خیمے کی تناب سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے اور ایک ہلکی سی نیند امام کو آئی. جناب زینب جو خیمے میں تھی انہیں گھوڑوں کی ہنہنانے کی اور شمشیروں کے بجنے کی آواز آئی. جناب زینب گھبرا کر ایک مرتبہ جناب امام حسین کے قریب آتی اور کہتی ہے بھیا تم نے دیکھا ابھی تک ہمارے خلاف لشکر کشی کی جا رہی ہے، لیکن بھیا ان آوازوں میں نے ایک آواز اور سنی جو پشت خیمہ سے آ رہی، اور یہ آواز آج سے نہیں، وہ 2 محرم جب ہم وارد کربلا ہوئے ہیں تب سے یہ آواز گریہ وزاری کی میرے کانوں میں آ رہی. امام حسین نے کہا بہن زینب نہیں پہچانا؟ جب ہم مدینے سے نکلے تھے اس وقت سے ایک ضعیفہ ہمارے ساتھ تھی، وہ ضعیفہ آج بھی ہمارے ساتھ ہے. وہ جو گریہ اور رونے کی آواز ہے وہ میری ماں فاطمہ کی روح ہے جو ہمارے خیموں کے پیچھے ہماری غربت پر گریہ کر رہی. آزاداران مظلوم کربلا، یہ وہ عظیم شب ہے کہ آزادار صحابی امام حسین نے تسبیح و تحلیل میں عبادتوں میں اپنی رات کو گزارا. آج شب عاشور ہے، میں جناب علی اکبر کے مصائب نہیں پڑھ سکا اس فرش عذاب. امام حسین کے مصائب نہیں پڑھوں گا اس لیے کیونکہ مجھ میں اتنی ہم ہمت اور طاقت اور تاب نہیں، میں نہیں پڑھ سکتا. جناب علی اکبر کے مصائب پڑھوں گا، دل کھول کے روئیے گا، نہیں رونا آئے گا تو صرف رونے جیسا منہ بنائیے گا. اکبر پر رونا، اگر 1 محرم سے 8 محرم تک کوئی نہ رویا ہو تو اکبر پہ ضرور رونا. حسین بہت روئے. آج رسول جیسا بیٹا حسین قربان کریں گے. جب اکبر میدان وقا کے لیے جاتے ہیں تو حسین کہتے ہیں بار الہ گواہ رہنا میں نے آج اسے اس لشکر وقا کی طرف بھیجا ہے کہ جو تیرے محمد مصطفیٰ سے خلق میں رفتار و منطق میں مشابہ تر ہے. آزاداران مظلوم کربلا، اکبر آئے حسین کی طرف، کہا بابا اب کوئی نہیں بچا،
چچا عباس بھی شہید ہو گئے، اور محمد بھی جانثاری کر گئے، قاسم بھی شہید ہو گئے، انصار و اقربا بھی شہید ہو گئے۔ بابا اب آپ ہیں اور میں ہوں، بابا آپ مجھے بھی رن کی اجازت دے دیں۔ میں نہیں چاہتا کہ ساری مائیں تو روز محشر دادی فاطمہ کے سامنے سرخرو ہو جائے، مگر میری ماں سرخرو نہ ہو پائے۔ ایک مرتبہ امام حسین نے روایت کے جملے ہیں، فَنَظَرَ الْحُسَيْنُ إِلَىٰ عَلِيٍّ الْأَكْبَرِ مِنَ الرَّأْسِهِ إِلَىٰ قَدَمَيْهِ۔ ایک مرتبہ حسین نے علی اکبر کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا، کہا اکبر، ارے اکبر اس ضعیفی میں باپ سے مرنے کی اجازت مانگتے ہو؟ اکبر ٹھیک ہے، جانا چاہتے ہو جاؤ، مگر تمہیں 18 برس تمہاری پھوپھی اماں نے پالا ہے، جاؤ زینب سے اجازت لے لو۔ اکبر خیمے کے دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کرتے ہیں، السلام علیک یا بنت رسول اللہ، اے رسول اللہ کی بیٹی کیا اجازت ہے کہ میں داخل خیمہ ہو جاؤں؟ جناب زینب نے اجازت دی، اکبر وارد خیمہ ہوں۔ اب اکبر کہتے ہیں پھوپھی اماں اب مجھے بھی اجازت دے دے۔ کہا اکبر مرنے جا رہے ہو؟ ذرا یاد رکھنا جب میرے نانا اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے تب میری اماں پہ ضعیفی آئی تھی، اے اکبر اب تم جا رہے ہو، اب زینب پر ضعیفی آئے گی۔ اکبر جانا چاہتے ہو جاؤ، لیکن لیلا تمہاری ماں ہے، ذرا لیلا سے تو اجازت لے لو۔ ایک مرتبہ اکبر جناب ام لیلا کے خیمے میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ مقام ہے جب اکبر اپنی ماں کو ماں کہیں گے، کیونکہ بچپن سے یہ واقعہ تھا جب جناب علی اکبر کی ولادت ہوئی تھی تو امام حسین کے گھر میں بہت زیادہ چراغاں ہوا تھا۔ امام حسین نے ہر مانگنے والے کو ہر چیز عطا کی تھی۔ جب جناب زینب پہنچی ہے، بھیا آپ نے سب کو سوغات ادا کی، بھیا زینب بھی تک کچھ چاہتی ہے کہ اکبر کی ولادت پر مجھے بھی کچھ عطا کرو، تو امام حسین نے علی اکبر کو اٹھایا اور جناب زینب کے حوالے کر دیا، کہا زینب آج سے اکبر تمہارا۔ اب اکبر ام لیلا کے خیمے میں ام لیلا سے اجازت لیتی ہیں۔ دیکھیں ماں تو بہرحال ماں ہے، ماں تو ماں ہے۔ ایک مرتبہ ام لیلا سے اجازت لے کر اکبر جو ہے خیمے سے خارج ہوتے ہیں۔ اب غریب حسین کی اپنے بیٹے سے محبت سننا، کہا اکبر جب بھی تم گھر سے باہر نکلا کرتے تھے تمہارے سر پر یا تمہاری پھوپھی اماں نے دستار باندھی ہے یا تمہاری ماں لیلا نے دستار باندھی ہے، آج حسین کو یہ شرف حاصل ہونا چاہیے کہ آج حسین اپنے ہاتھوں سے اپنے رسول جیسے بیٹے کے سر پر دستار باندھے۔ حسین نے امامہ رسول منگوایا، اپنے ہاتھوں سے اکبر کے سر پر امامہ رسول کو باندھنا شروع کیا۔ ایک ایک خم لیتے جاتے تھے اور پڑھتے جاتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ جب جب حسین نے اکبر کے سر پہ سوار دیا، اب اکبر کو گھوڑے پر سوار کرتے ہیں، اکبر چلے میدان کی طرف۔ حسین نے کہا اکبر جب تک سامنا رہے مڑ مڑ کر غریب باپ کو دیکھتے رہنا۔ اکبر جب تک سامنے تھے بوڑھے باپ کو پلٹ پلٹ کر دیکھتے جاتے تھے، جب سامنا ختم ہو گیا اب اکبر نے پلٹ کے دیکھنا بند کر دیا، لیکن جب کچھ دور چلے تو ایک آہٹ سنائی دی۔ جب پلٹ کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ 58 برس کا بوڑھا باپ اکبر کے پیچھے چلا رہا ہے۔ اکبر پلٹ کر اپنے بابا کی طرف آئے، کہا بابا ابھی تو رخصت کیا تھا، اب کیوں پیچھے آتے ہیں؟ حسین کہتے اکبر ارے کاش صاحب اولاد ہوتے تو ایک باپ کا درد سمجھتے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، ازاداران مظلوم کربلا، خدا لعنت کرے ان پر، خدا لعنت کرے ان پر جنہوں نے اکبر کو شہید کیا۔ اکبر چلے
اب ہاشمی جوہر کا مظاہرہ کروایا، وہ جنگ لڑی، اب اکبر واپس پلٹ کر آئے۔ یہ پہلا شہید ہے کربلا کو جو خیمہ ایک مرتبہ پلٹ کے آ چکا۔ اب حسین کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں بابا کیا میری جنگ دیکھی؟ بابا کیا میری شجاعت دیکھی؟ حسین کہتے ہیں اکبر تمہاری شجاعت دیکھی، یہاں رک کر ایک جملہ ارشاد فرماؤں۔ عصر عاشور جب حسین یکا و تنہا ہوں گے، حسین نے عصر عاشور صرف 3 بار فوج اشقیہ پہ حملہ کیا تھا، اور جب حملہ کیا تھا حسین نے اپنے انصار و اقربا عباس و علی اکبر کی طرف دیکھ کر کہا عباس، میرا بھائی عباس، کیا حسین کی شجاعت دیکھی؟ اے عباس کیا اپنے بھائی کی شجاعت دیکھی؟ اے اکبر اٹھو، حسین کی جنگ دیکھو، اے حبیب اٹھو، حسین کی جنگ دیکھو۔ مگر کوئی نہ ہوگا جو حسین کی جنگ کو دیکھ پائے گا۔ ہاں اب اکبر نے بابا سے مطالبہ کیا، بابا کاش تھوڑا سا پانی مل جاتا تو میں انہیں علی کی شجاعت کے جوہر دکھاتا۔ حسین مجبور ہے، پانی کہاں سے لائے؟ ایک مرتبہ کہا اکبر میرے زبان کو اپنی دہن میں رکھ لو، شاید تمہیں کچھ نبی کا احساس ہو جائے۔ حسین نے اپنی زبان کو علی اکبر کے دہن مبارک میں رکھا، تھوڑی دیر جب رکھا تو علی اکبر نے اپنے دہن کو پیچھے کھینچا، کہا آئے بابا آپ کا گلا مجھ سے زیادہ خشک ہے، بابا کب سے پیاسے ہو، آپ کے دہن میں تو کانٹے پڑ گئے۔ آزادانہ مظلوم کربلا۔ اکبر پھر سے رخصت ہوتے ہیں، اکبر نے رخصتی لی، اب اکبر واپس چلے، اشقیاء نے مل کر حملہ کیا، ایسا حملہ کیا کہ پیچھے سے حسین ابن نمیر نے ایک نیزہ کھینچا، اور جب کھینچ کر چلایا تو وہ حسین کا رسول جیسا بیٹا گھوڑے پر سنبھل نہ سکا، وہ نیزہ ایسا چلا کہ اکبر کے سینے کو چھیدتا ہوا، اکبر کو برداشت نہ ہوا، اکبر گھوڑے سے زمین پر گر جاتے ہیں، کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے بابا اکبر کی مدد کو آنا۔ اکبر کی آواز سنی، اکبر نے کمر کو تھاما اور گھٹنے کے بل آ گئے، کہا آئے میرا اکبر، آئے میرا کلیہ جوان۔ ایک مرتبہ اکبر مقتل کی طرف بڑھے، ایک مرتبہ حسین مقتل کی طرف بڑھے، اب حسین کی آنکھوں سے کچھ نظر نہیں آتا۔ مقتل نے لکھا یہ پہلا لاشا تھا کہ اکبر گھوڑے کو لاش کے تھوڑا دور روک دیتے ہیں اور گھوڑے سے زمین پر تشریف لاتے ہیں، اور بوڑھا باپ جوان کے لاشے پر کیسے پہنچا؟ خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے۔ حسین گھٹنیوں کے بل چل کر اکبر کے لاش تک پہنچے، آواز دیتے تھے اکبر تمہارے باپ کو کچھ نظر نہیں آتا، اکبر آواز دو، اکبر آواز دیتے تھے بابا ادھر، بابا ادھر، گھٹنیوں کے بل اکبر کی لاش پر حسین پہنچے۔ اب حسین پہنچے، اکبر کے سر کو اپنی آغوش میں رکھا، جب آغوش میں رکھا تو اکبر کے چہرے پر ایک کرب کے آثار تھے۔ کہا اکبر کیا حال ہے، خیریت ہے؟ اکبر نے کہا بابا سینے میں نیزے کی انی پیوست ہے، اگر ممکن ہو تو وہ انی کو نکال دینا۔ ایک مرتبہ حسین نے چاہا کہ اس نیزے کی انی کو اکبر کے سینے سے باہر نکالے، حسین نے نیزے کی انی کو پکڑا اور باہر نکالنا چاہا، اکبر تڑپ گئے، ادھر اکبر تڑپے، ادھر روح مصطفیٰ تڑپ گئی، ادھر روح فاطمہ تڑپ گئی،
ادھر روح امیر المومنین میں لرزہ ہوا. ایک مرتبہ حسین نے اپنی قوتوں کو سمیٹا, آستینوں کو پلٹا, نجف کا رخ کیا, کہا یا علی مدد, یا علی مدد کہہ کر جوان کے لاشے سے نیزے کی ہنی کو کھینچا. نیزے کی ہنی کے ساتھ اکبر کے جگر کے ٹکڑے باہر آ گئے. ایک مرتبہ اکبر نے جگر کے ٹکڑے کو اٹھایا, نجف کا رخ کیا, کہا بابا, ارے باب خیبر کا اکھاڑنا آسان تھا بابا, جوان بیٹے کے سینے سے نیزے کی ہنی کا نکالنا بہت سخت. آزاداران مظلوم کربلا, اب یہ وقت ہے کہ حسین نے چاہا کہ اکبر کو خیمے تک لے جائیں. بس میں نے مصائب کو تمام کیا, 2 جملے اور آپ کی زحمت کو تمام. تاریخ کہتی ہے کہ حسین کے جسم میں قوت ختم تھی. حسین صبح عاشور سے عصر عاشور تک ہر شہید کے لاشے کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر خیمے تک لائے ہیں, لیکن یہ جوان بیٹے کا غم تھا جس نے حسین کی آنکھوں کا اجالا چھین لیا, حسین کی قوتوں کو ختم کر دیا. حسین نے, تاریخ کہتی ہے حسین نے اکبر کے دونوں بازوؤں کو پکڑا اور اپنے کاندھوں پر رکھا, اور حسین نے اکبر کے دونوں بازوؤں کے نیچے سے اپنے ہاتھ کو ڈالا اور یا علی کہہ کر اکبر کے لاشے کو اٹھایا کہ اکبر کا سینہ حسین کے سینے سے ملا ہوا تھا. تاریخ میں جب یہ جملہ ملا, حسین نے کڑیل جوان کی لاش کو ایسے اٹھایا جیسے ماں 2 سال کے بچے کو اپنے سینے سے لگا کر اٹھاتی ہے. حسین نے اکبر کے کان میں کہا, اکبر جب تک قوت باقی ہو بیٹا بابا کا ساتھ دیتے رہنا. ایک مرتبہ حسین اکبر کو لے کر چلے اور اکبر کے قدم زمین کربلا پر خط دیتے جاتے تھے. اکبر دیکھ رہے ہیں بابا کی غربت کو. ایک مرتبہ اکبر کہتے ہیں, بابا صبح عاشور سے عصر عاشور تک کتنے لاشیں اٹھائے بابا, اکبر کا لاشا کیسے اٹھا رہے ہو بابا, چاہو تو کچھ وقت اکبر کے لاشے کو زمین پر رکھ دو. حسین نے کہا, اکبر اگر لاشا زمین پر رکھ دیا, تمہارے جسم کو زمین پر رکھ دیا, پھر حسین تمہارے لاشے کو اٹھا نہیں پائے گا. آپ قریب خیمہ جب پہنچے, حسین کی قوتوں نے جواب دیا, آواز دیا, اے بنی ہاشم کے بچوں, اے میرے انصار کے بچوں, ذرا قریب آؤ. حسین سے کڑیل جوان کا لاشا ارے نہیں اٹھتا. بچوں نے حسین کو سہارا دیا. حسین خیمہ گاہ تک اکبر کے لاشے کو لے کر آئے. اب تمام بیویاں اکبر کے لاش پر جمع گریا کر رہی. ام لیلہ نظر نہیں آئی. جناب زینب نے کہا, فضہ اکبر کی ماں لیلہ نظر نہیں آ رہی. اب فضہ ام لیلہ کے خیمے میں پہنچی, آواز دی, شہزادی اکبر کا لاشا آیا ہے, آؤ آخری سلامی لے لو. ایک مرتبہ بہت دیر ہونے کے بعد جب ام لیلہ کے خیمے سے کوئی آواز نہیں آئی تو تاریخ کہتی ہے جناب فضہ ام لیلہ کے خیمے میں داخل ہوتی ہے تو فضہ اپنے سر و سینہ کو پیٹ لیتی ہے. کیا دیکھتی ہے, ارے اکبر کی ماں ہے جو خیمے کی دیواروں سے ٹکرا رہی ہے. فضہ پوچھتی ہے, شہزادی لیلہ کیا بات ہے, تم خیموں کے دیواروں سے کیوں ٹکرا رہی ہو؟ لیلہ کہتی ہے, فضہ ارے کیا کروں, میں نے جب سے اکبر کے مرنے کی خبر سنی ہے مجھے خیمے کا دروازہ نظر نہیں آتا. اگر ممکن ہو تو لیلہ کو خیمے کا دروازہ دکھا دو کہ وہاں سے اکبر کے لاش کا آخری دیدار ہو سکے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا